میں روز رات کو شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ میرا ضمیر مجھے دن رات ملامت کرتا، کیونکہ جو میری زندگی میں ہو چکا تھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ میں MBA پاس تھا، الگ الگ کمپنی میں جاب کرتا تھا، کہیں 6 مہینے کر کے چھوڑ دیتا اور کہیں سال کر کے چھوڑ دیتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک کمپنی جوائن کی۔ اس کمپنی کی باس ایک لڑکی تھی اور میں اس کے انڈر کام کرتا تھا۔ شروعات میں سب ٹھیک رہا۔ ہم ہر پروجیکٹ میں الگ الگ شہر جاتے اور وہاں پر کام مکمل کر کے واپس آتے۔ میں نے کبھی اس لڑکی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا، کیونکہ اس کا اور میرا معیار بہت الگ تھا۔ وہ رہی میری باس اور میں اس کا ایک ورکر، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ میں نے سمجھا کہ کوئی پروجیکٹ کے سلسلے میں بات کرنی ہے، تو میں بڑا تیار ہو کے چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے ایک کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام کیا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کے چونک سا گیا اور اس سے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پروجیکٹ میں بہت اچھا منافع آیا ہے، یہ بس چھوٹا سا تحفہ ہے۔ میں بھی خاموش ہو گیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھانا کھاتے ہی میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ پکڑے میرے قدموں میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ میں یہ دیکھ کے ایک دم کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، کافی عرصہ تمہارے ساتھ کام کرنے سے مجھے پتا چلا کہ تم کتنے اچھے ہو، تو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس گھبراہٹ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور میں یہ کہہ کر گھر چلا آیا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو وہی لڑکی جس کا نام نور تھا کہنے لگی کہ اگر تم نے ہاں نہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میں نے کہا ایسا کچھ مت کرنا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تو اس نے کہا ہاں میں پاگل ہوں، لیکن تمہارے پیچھے۔ میں خاموش ہو گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں صبح جواب دوں گا۔ صبح جب میں آفس گیا تو وہ جواب کے منتظر میری راہ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں پہنچا تو اس نے مجھے اپنے کیبن میں بلا لیا اور پوچھا کہ کیا سوچا ہے تم نے؟ تب میں بھی جوان سا تھا، آگے کی کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ میں نے بھی اس کو ہاں کر دی۔ کچھ عرصہ تو جیسے میری زندگی ہی بدل گئی۔ میں اپنے آپ کو اس کمپنی کا بوس سمجھنے لگ گیا۔ اچھا گھر، اچھی گاڑی، سارا کچھ میرے خوابوں کے مطابق تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد ہی مجھے کچھ چیزیں محسوس ہونا شروع ہو گئیں، جیسے وہ مجھے کسی سے بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ مجھے اپنے گھر والوں سے بھی کئی دن بعد ملنا پڑتا تھا۔ اس کو پسند نہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے بھی بات کروں یا ملوں۔ اس نے مجھے ایک سیپریٹ گھر لے کر دیا
ایک گاڑی لے کے دی، لیکن میں نے ان چیزوں کا کیا کرنا تھا جب میرے ماں باپ ہی میرے ساتھ نہیں تھے۔ ہر روز اس بات پہ بحث ہوتی، لیکن وہ چیخ کے بولتی کہ نہیں، تم نہ اپنے ماں باپ سے ملو گے اور نہ ہی کسی سے بات کرو گے۔ میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ کوئی پروجیکٹ کرتا یا اپنی سیکرٹری سے بات کرتا تو اس کو غصہ آ جاتا، اپنا ہاتھ کاٹ دیتی یا کبھی وہ چیزیں پکڑ کے توڑنا شروع کر دیتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ ذہنی مریض ہے، اور شاید وہ ذہنی مریض تھی بھی۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کو چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کر لی تھی، جس کا اثر آج بھی اس کے دل و دماغ پر تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ شاید ہر مرد دھوکہ دیتا ہے۔ خیر، ایک دن میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں یہ ریلیشن ختم کرنا چاہتا۔ وہ جیسے پاگل سی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم اگر یہ ریلیشن ختم کرو گے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میں نے غصے میں کہا کہ لے لو اپنی جان۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر نکل آیا۔ پیچھے سے مجھے آفس سے فون آیا کہ اس نے اپنی نبض کاٹ لی ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ میں فوراً ہاسپٹل گیا اور اس کو سمجھایا کہ یہ سب غلط ہے، لیکن وہ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھی۔ پھر میں بھی خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھ سے شادی کی خواہش کی۔ میں تو بہت گھبرا گیا تھا، لیکن میں اس وقت کیا کہہ سکتا تھا۔ میں نے اس کی ماں سے بھی بات کی، لیکن اس نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بیٹی کی زندگی میرے ہاتھوں میں ہے، مجھے یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ پھر ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ میں اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے بالکل دور ہو گیا، جیسے کوئی قید ہے جو میں کاٹ رہا ہوں۔ ایک دن میں نے اپنے ماں باپ کے گھر چھپ کے گیا۔ پیچھے سے وہ اتنی پاگل ہو گئی کہ اس نے چند لوگوں کو بھیج کے میرے ماں باپ پہ حملہ کروایا، میرے بہن بھائیوں پر حملہ کروایا اور میرے گھر کو آگ لگا دی۔ وہ آگ ایسی تھی کہ میری زندگی کا سب کچھ اس میں جھلس کر رہ گیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کھو دیے، بھائی بہن کھو دیے۔ میں آیا اور میں نے اس کے منہ پہ زور سے چماٹ مارا اور کہا کہ تم میری غلطی کی سزا ہو۔ اس کے علاوہ میں اس کا کر بھی کیا سکتا تھا، کیونکہ وہ شہر کی امیر ترین بزنس وومن تھی۔ میرے تو ماں باپ کی لاش بھی ہمیں نہ ملی، صرف راکھ بچ گئی تھی۔ میں ایسی زندگی سے بھاگ کر لاہور آ گیا اور اب ایک کمرے میں بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ دن رات میری نشے میں گزرتی ہے، کیونکہ میرے اندر کا غم مجھے مار رہا ہے۔ میرا ضمیر مجھے جینے نہیں دے رہا، کیونکہ یہ میری غلطی کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب کچھ کھو بیٹھا۔ نہ میں اسے ہاں کرتا اور نہ بات یہاں تک پہنچتی۔ Please subscribe and like my channel, like my stories. Thank you.